کویسچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی اپنے کویسچنز نہیں لکھے ہیں ان کے پاس کاغذات جو وہ خالی ہیں پیپرز وہ پہنچ چکے ہوں گے. وہ اپنے جو سوال ہیں وہ ہمیں بھجوا دیجیے. آپ تشریف رکھیے. پروفیسر جو پہلا آپ کا لیکچر تھا مہدی منتظر کے حوالے سے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مہدی اور حضرت عیسیٰ کا وقت ایک نہیں ہے، اور ابھی آپ نے جو ایک حدیث بیان کی ہے اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں آئیں گے. ہاں جی، آپ صحیح کہتے ہو، مگر اس پہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہے. میں نے ایک امکان کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ کا زمانہ جدا جدا ہو، مگر اس کے بعد جب مزید انفارمیشن اور مزید احادیث سامنے آئیں تو میرا خیال ہے اب اس بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ ایک ہی زمانہ ہے. افراد دو ہیں مگر زمانہ ایک ہی. پروفیسر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زمانہ آخر میں تم عیسائیوں یعنی نصرانیوں سے مل کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑو گے اور فتح یاب ہوگے. پھر جنگ کے اختتام پہ نصرانی کہیں گے کہ صلیب کی فتح ہو گئی ہے. اس حدیث کو ہم روس کی جنگ پر منطبق کر سکتے ہیں یا حالیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ؟ جی ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ آبویس نظر آتی ہے کہ ہم یورپین اقوام کے ساتھ مل کر دو مقام پر، جیسے عراق میں ہم نے ان سے اشتراک کیا اور پھر یہاں دہشت گردی کے معاملے میں کیا، تو اگر آپ دیکھیں تو اس قیدی کے بارے میں جنگ بھی شروع ہو گئی ہے. جیسے اسامہ کے بارے میں اتنا بڑا ہو گیا، تو لگتا یہ ہے کہ آخر میں یہی نکلے گا کہ اسامہ واز اے میجر اسٹنٹ کریٹڈ بائی دی سیکرٹ سروسز اور انہوں نے اس کو استعمال کیا، یا انہی کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ آئندہ آنے والے ہیں جن کو پاکستان جب وہ ریفیوز ٹو ہینڈ اوور ٹو امریکہ، تو اسی کسی موقع پر یہ فساد بھی شروع ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے. جیسے اب نارتھ وزیرستان میں اور بہت سارے ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ابھی بھی پاکستان کی قید میں ہیں. تو مجھے کوئی اور گروہ تو لگتا نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ وی مائٹ اسٹارٹ اے نیو ایرا آف کلیش جو شروع ہے، بلکہ امریکہ سے ہماری وہ مفاہمت نہیں رہی ہے. اینڈ مینی اے ٹائم ابھی جو پیچھے بارڈرز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان آرمی از فائرنگ آن دی نیٹو فورسز، اور ان کی جہاز چڑھ کے ہمارے ایریاز میں آ رہے ہیں اور وہ مار بھی رہے ہیں، کچھ پاکستانی فورسز پہ مارے بھی ہیں. تو اس کو یہ چھوٹے سے واقعے کو ہم اتنا بڑھا تو نہیں سکتے، بٹ وی کین ویٹ اینڈ سی کہ شاید یہی حالات بدتر ہو کر آگے کسی بڑے کلیش میں بدل. میں اتنا ضرور ہے کہ افغانستان سے نیٹو فورسز کی مدد سے افغان سولجرز آر ناؤ اینٹرنگ دی پاکستانی ایریا اور ان سے جنگ جاری. Second question, Professor, how Allah can be just and merciful at the same time? دیکھو، جسٹس کا تعلق اللہ کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس قابل ہی کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے بے انصافی کا مرتکب ہو. تو جسٹس کا جہاں تک تعلق ہے وہ انسانوں کے بیچ میں ہے، اور اس میں جسٹس یہ ہے کہ ہر امر کی سزا مقرر ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک پرولونگڈ جیسے ابھی لوگ سزائیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، بلکہ اگر لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا اور کلیمز ہوئے تو خدا اس میں مکمل انصاف بھی کرے گا، اور بہرحال انسانوں کی سزا کو وہ کسی نہ کسی وقت ختم کر دے. سورہ نور آیت نمبر 35 کی وضاحت فرما دیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. پھر اللہ اس میں نور کو ایک چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے اور وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہے. پھر اللہ اس آیت میں زیتون کے درخت کے تیل سے بھی تشبیہ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ سورہ نور میں تو پردہ کے احکامات حضرت عائشہ کی برت کے متعلق بات کر رہا تھا، مگر اچانک سے آیت نمبر 35 میں کیا بیان کر دیا؟ بہت عرصہ سے ایکچولی ہم نور کو بذات خود وجود سمجھتے چلے آئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. نور انعکاس ہے اور یہ بذات خود کوئی منبع اور ذخیرہ نہیں ہے، جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ، اور بہتر بات وہی ہے جو قرآنی سے ایکسپلین ہو کہ جیسے اللہ کا شمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، یا جیسے خدا کہتا ہے ہم نے سورج کو جلتا چھوڑا والقمر نورا، چاند کو روشن کیا.
اگر اس ٹرمینالوجی کو قرآن کی اپنی وضاحت میں دیکھیں تو قرآن نور انعکاس ہے، اور سورج جو ہے وہ وجود ہے ایک توانائی کا، وہ جلتا ہوا چراغ ہے، اور چاند اس سے روشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم جس سے سب سے بڑا ایک انرجی کا جو سینٹر ہے، وجود ہے، وہ اللہ ہے، اور اس سے بیرون اس کے انعکاس سے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نور ہے، وہ کائنات ہے، وہ زمین ہے۔ اس کے اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو ابھی تو سائنسز کے نظریات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات جو ہے وہ عجیب و غریب اور بادلوں پہ محیط تھی، جس میں ریڈیشنل کلاؤڈز تھے، اور جس میں بہت سارے دوسرے اتنا عظیم الجثہ جو ابھی شاید ان میں سے کچھ موجود ہو، اور ان بادلوں کی سالیڈیفیکیشن سے پھر یہ کائنات بننی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سالیڈیفیکیشن کا دوبارہ جب سورج سے چلتے ہوئے دوبارہ یہ انہی بادلوں میں چینج ہو جائیں گے، پھر بادل جو ہیں دوبارہ پھر اسی وجود ذات کے اس میں ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ کیا کر رہے تھے، اَیْنَ کَانَ رَبُّنَا أَن يَخْلُقَ الْخَلَقَ، کہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کیا کر رہے تھے، فرمایا کَانَ فِی امان، وہ بادلوں میں تھے، تحتہ ہوا وَکَمَا فَوْقَهُ ہوا، کہ ان کے اوپر بھی ہوا تھی اور ان کے تحت بھی ہوا تھی۔ تو گویا دونوں ساری روایات اکٹھی ہو کر یہ بتا رہی ہیں کہ نور السماوات سے مراد وہ فرسٹ امپریشنسٹک سٹیج ہے جہاں اللہ اپنے وجود سے کوئی چیز انعکاس کر رہا ہے، اور انعکاس سے یہ ساری کائنات تخلیق میں آ گئی۔ ان میں چونکہ وجود مادی سرے سے ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سالیڈیفیکیشن آف دوز کلاؤڈز ہے۔ پھر ان کلاؤڈز کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو تصعید ہے جس میں نہ پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ شاید ایک ایسی سٹیج ہے جسے ہم اپنا اللہ کے وجود کی نشاندہی کرتی ہے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے بیکاز اٹس اے ویری ویری سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں اس کی، اور وہ صرف سائنسز ہی اس قسم کے کسی سلسلے کی وضاحت کر سکتی ہیں۔ وہ بھی اسراف میں آ جائے گا، اور اپنے آپ کو اگر مشکل میں ڈال دو گے تو بھی اسراف میں آئے گا۔ میرے شیخ سیدنا علی بن عثمان حجویری فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کرتے کرتے مقروض ہو گیا، اور پھر مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا تھا کہ میں تو خیرات کر رہا ہوں، اور لوگوں کو میں بانٹ رہا ہوں، لوگوں کو مدد کر رہا ہوں، تو میں اتنا کیوں پریشان ہوں؟ تو فرمایا کہ میرے شیخ ابو الفضل خطلی نے میرے خطرہ قلب پہ آگاہی پائی اور کہا، علی بن عثمان تو لوگوں کا خدا ہے، اگر کچھ لوگوں کو خدا نے عذاب و ثواب دے رکھا ہے اور کسی کمتر اور بہتر بنا رکھا ہے، تو کیا تو ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جن کو خدا نے عذاب میں رکھا ہوا؟ تو اتنی نیکی کر جتنی تیری استطاعت ہے، اگر اس سے بڑھ کے نیکی کرے گا تو تیرا نفس تجھے عذاب میں ڈال دے گا، اور ایسے گلے کروائے گا اللہ کی ذات سے کہ تیری حقیقت مخدوش ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ نے بڑی خوبصورتی سے تمام اس پس منظر کو واضح کر دیا کہ اتنی نیکی کرو خوش دلی سے جتنی تم کر سکو۔ ایک صحابی نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا تمام باغ خیرات کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، اسے رکھ لے، اپنے لیے 1/3 خیرات کرو۔ تو حضور زیادہ سے زیادہ 1/3 خیرات کی نصیحت فرماتے تھے۔ پروفیسر یہ سوال اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں لیکن دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ پروفیسر صاحب کے اوپر سوال اس طرح کا نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ مہدی و عیسیٰ کے زمانوں کے جدا ہونے کا امکان ظاہر فرماتے تھے، اور اب اس کے برعکس۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نامکمل تحقیقات پر فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اور اس طرح کے حساس موضوع پر آپ کے منتشر خیالات آپ کے ماننے والوں کو عقیدتاً کیسے منتشر کرتے ہوں گے؟ کیا یہ آپ جیسے مستند اسکالر کے لیے شائن شان ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ تو آپ کو ویسی بات کرو جیسے پتہ نہیں میں اپنے آپ کو حکیم افلاطون تو نہیں نہ سمجھتا۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے عرض کیا پہلے بھی وہاں میں نے یہ بالکل نہیں کہا ہوا کہ وہ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امکان ظاہر، میں نے کہا نا ایک پاسبلٹی ظاہر کی ہے، بلکہ 150 حدیث جو میں نے کوٹ کی تھی اس میں نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ دونوں طرف کے امکان موجود ہیں۔
اور اب جو کہ بڑی وضاحت سے کچھ حسن صحیح حدیث مل گئی ہے، تو اس لیے میں نے اس وقت شاید یہ کہا تھا کہ پرہیپس اس وقت ایک جنرل کا نام نظر آ رہا ہے جو حضرت مہدی تو نہیں، ایک جنرل کا نام نظر آ رہا ہے کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا. اور دیکھو ایک بات میں آپ کو بالکل صاف ستھری بتا دوں کہ I've never considered myself to be any final word on any subject، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ بہت ساری وہ مستند ترین باتیں جو پہلے کہی گئی اور پہلے زمانوں میں کہی گئی اور بڑے بڑے علماء نے کہی ہیں، وہ آج اتنی بے قدر ہو چکی ہیں کہ ان علماء کا تشخص ہی مجروح ہو جاتا ہے. اس کے باوجود وی ڈونٹ ڈسکارڈ وی سے کہ جس وقت جتنی انفارمیشن موجود ہے اسی کی روشنی میں بات کی جا سکتی ہے. اپ ٹل ٹوڈے ماشاءاللہ ان کا اعتراض درست ہے، مگر اپ ٹل ٹوڈے یہ کتاب جو جس سے میں نے ابھی کلیکشن کی ہے یہ کوئی بہت پرانی ہے، اور اس میں صرف میں نے انگلینڈ سے جب کچھ کتابیں منگوائیں تو ان میں کتاب المہدی کا سراغ مجھے ملا جن میں یہ احادیث نکل تھی. ان میں کچھ نئی احادیث کی وارد ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ صورتحال پہنچا دی. اور اگر آپ جانو تو شکر ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں یہ ایک انفارمیشن کی اصلاح کر دی، اس لیے آپ زیادہ برا تو نہ منائیں. صاحب ایک اگلا سوال ہے، کیا ہم مہدی علیہ السلام کا انتظار ہی کرتے رہیں اور خود کچھ نہ کریں؟ اور ساتھ ہی اگلا سوال بھی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے ان کے لیے مہدی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ وہ دیکھو یار مہدی تو آپ ڈرا ہوا بیٹھا ہے، کچھ کرو گے تو اس کا ساتھ ہوگا نا. وہ اصل میں اگر آپ وہ حدیث جو سن لیتے تو پتہ لگتا کہ مہدی نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے کچھ کرنا اس کے لیے. تو آبویسلی کہ وہ بیچارہ ڈرا جب، مگر ہم کہتے ہیں مہدی کون ہے؟ دیکھو جب ایک واقعہ پیش آیا نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ اور قوم عالین سے جنگ کرو، تو جب قوم عالین سے جنگ کرنے کو انہوں نے کہا تو ان کا میں اکیلا، میں ڈرا ہوا، مجھے خوف آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. اصل میں ہم مہدی کو وہ بندہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہے. جب اللہ اس کے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں بھی خدا کے فضل و کرم سے وہ فتح و نصرت حاصل ہوگی. ایک بڑی پرانی بات ہے کہ یہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، جس کے نصیب میں فتح لکھی گئی صوف و فاتح عالم میں. تو اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب سلطان حیدر علی نے انگریزوں کی شکست دی اور مرہٹا کو شکست دی اور نظام حیدرآباد کو شکست دی، تینوں فورسز کو اکٹھی شکست دی، اور وہ انگریز جو میجر تھا، میجر منرو کانجی ورم کے تالاب میں توپیں پھینک کے بھاگ گیا. اور یہ اتنی بڑی شکست تھی کہ بالآخر وہ لارڈ کارنوالیس نے اور دوسرے نے انہوں نے صلح کی درخواست کی. اس کو کرناٹک کا معاہدہ کہتے ہیں. تو کرناٹک میں جب معاہدہ لکھ رہے تھے لارڈ کارنوالیس اور لارڈ ولزے، تو حیدر علی نے انگوٹھا لگایا. جب انگوٹھا لگایا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے اتنی جاہل فوج جرنیل سے شکست کھائی ہے. تو حیدر علی بھی بات سمجھ گئے. تو اس نے کہا کہ ایم ابھی انگوٹھا مت دیکھ، ناسیا رب ابھی میرے ماتھے کو دیکھ. تو خواتین و حضرات ہم تو اس ماتھے کو دیکھ رہے ہیں جس پہ اللہ نے فتح دی. ہم تو اس کو مہدی جان رہے ہیں اور اس ماتھے کی تلاش میں ہیں، اس پر رونق اور نور افروز ماتھے کی تلاش میں جس میں اللہ نے فتح کی علامت لکھی ہے. اور یہ ہم بیکار نہیں رہیں گے. ہم میں جو ہی اس بات کا یقین ہوگا تو ہم میں ایک نئی توانائی، نئی طاقت، نیا جوش و خروش اٹھے گا، اینڈ وی ول شیورلی مارچ ٹورڈز وکٹری. یہ سارا فرق پڑے گا. پروفیسر صاحب دو سوالات ہیں، ان کا جسٹ یہ ہے کہ حضرت مہدی کے اوپر کنسنسس کس طرح ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے. دیکھیں وہ ابھی آپ نے حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی کہ دس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان دس پاپولیٹڈ ورلڈ. آبویسلی اب تو یہ عراقی مہدی جدا ہو سکتے ہیں، ایرانی ہو سکتے ہیں، پاکستانی مہدی ہو سکتے ہیں،
مگر ایک ٹوٹل جب بہت بڑا واقعہ، بہت خوفناک واقعہ، حادثہ جب پیش آتا ہے تو تمام روحیں جو ہیں اتنی زیادہ خوفناک اذیت میں جاتی ہیں کہ شاید ان کی فریکوینسی پہچان کی ایک ہو جاتی ہے، ان کی وہ فریکوینسی ایک ہو جائے گی جس سے وہ اس مہدی کو پہچان لیں۔ ورنہ اس وقت ہم اپنے تمرد میں، اپنے غرور میں، اپنی علمی وجاہتوں کے شوق میں ہم مہدی نہیں پہچان سکتے، مگر جیسے علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ جب اتنی تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہو جائے گی کہ دل خوف سے لرزتے ہوں گے، آرزو کرتے ہوں گے، اس وقت مہدی جب آپ کو نظر آئے گا تو آپ کا سب لوگوں کا دل شہادت دے گا کہ یہی ہے اللہ کا بندہ مہدی ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی سے کہا کہ آواز بھی دی جائے گی، کوئی نہ کوئی علامت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی مغالطہ پیش نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال پروفیسر صاحب، کیا دجال ایک شخص کا نام ہے یا ایک سسٹم کا؟ اور کیا امریکی صدر جو ہیں براک اوباما، ان کا کوئی دجال کے سلسلے میں کوئی رول ہے؟ وہ یہ تو بندے ہیں انفرادی ہیں، مگر دجال ایک بہت بڑا یعنی ایریا بھی ہے اور تحریک بھی ہے۔ اصل میں دجال بیسیکلی اس کوالٹی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے جس کی وجہ سے دجال ہوگا تو وہ انسان ہی، مگر اس کوالٹی کی وجہ سے وہ دجال ہوگا جو دوسروں میں نہیں ہو۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید سائنٹیفک پروگرس کی وجہ سے ابھی جو پچھلے دنوں نیو ڈاروینین کانسیپٹس جہاں وہ زندگی بنانے کے قابل ہو گئے، اگر اس درجہ تک دجال چلا جائے کہ وہ زندگی بھی بنا لے تو وہ حق رکھتا ہے بقول بذات خود کہ اپنے آپ کو خدا کہہ سکے، خالق کہہ سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی جو سائنٹیفک پروگرس ہے اور ان کی جو ترقی ہے دنیاوی، اور ان کا یہ جو کائنات کی حدود سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے یا ماورائے ایسی دنیا جانا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے ان کو ایک ذہنی انا اور تکبر دے گی کہ دے آر دی کریٹرز آف دس ورلڈ اینڈ دیٹ دے آر دی اونلی ون آن دس ارتھ، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ خدا کے کانسیپٹ کو ریپلیس کر سکیں، اس لیے وہ دجال کہلاتا ہے۔ کیا ایبٹ آباد کے واقعے اور پی این ایس کراچی کے واقعے کے بعد اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان اس قابل ہیں کہ وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کر سکیں؟ اپنے موجودہ لیکچر کے حوالے سے مزید واضح کریں۔ واضح کہ آپ واقعہ گن رہے ہو، ایک انڈیویجولسٹک واقعہ جو ناروے میں پیش آ گیا، جو امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کا اتنا بلند مانگ دعوے دار اسپیاناج میں، اس کے اپنے اندر ٹریننگ کے اندر ایک شخص نے اٹھ کے 14-15 بندے مار دیے۔ اس قسم کے واقعات سے کسی قوم کی اور فوج کی اسٹرینتھ ثابت نہیں ہوتی، مگر جو اصل واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بہت بڑے خطرے سے لڑتے ہوئے دنیا بھر کی فوجیں بھی ہماری ہمسائیگی میں اتری، بہترین ہتھیار لیے ہوئے تھے، موسٹ ماڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ، لگتا ایسے تھا کہ یہ آئے اور باقی سب چیزیں غائب ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف پاکستان آرمی ہیز سکسیڈڈ ٹو ریکنکر دی ایریاز، اور ان کو مارنے میں، قتل کرنے میں، بھگانے میں اور ان کو جیتنے میں اگر کوئی فوج کامیاب ہوئی ہے تو پاکستان آرمی ہے۔ بلکہ جو سروے بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی خوفناک ترین کہہ لو یا موسٹ ایفیشینٹ کہہ لو، تھوڑا سا فرق ہے کہ موسٹ ایفیشینٹ آرمی اس وقت دنیا میں وہ پاکستان آرمی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں جب مقابلہ بھی ہوا لندن میں، ساری دنیا کے فورسز بھیجے گئے اور ٹارگٹس اچیو کیے گئے، اس وقت بھی پاکستانی کنٹینجنٹ کو دنیا کا دی بیسٹ کنٹینجنٹ کہا گیا، اینڈ دے آر اسٹل ان پرفارمنس دی ٹاپ آف دا ورلڈ آرمی۔ ماشاء اللہ، اللہ قوت اللہ باللہ۔ پروفیسر صاحب پوچھتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے اور خراسان کا ذکر ایک ہی روایت میں کیا آپ نے، کیا اس سے ایران نہیں لگتا؟ اور دوسرا یہ کہ محمد بن عبداللہ کے نام سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور دلیل میں حضرت عیسیٰ جو مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے اسے پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نہ حلول کے قائل ہیں، نہ ہندوؤں کی طرح توارد اجسام کے قائل ہیں،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے پیغمبر ہیں، ساری کائنات میں سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کے غلاموں کو بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ دجال سے میچ ڈالیں، تو آپ ان کو بار بار کیوں بلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم تو انہیں کوئی زحمت دینے کو تیار نہیں، ہم تو غلامان محمد کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے نقشے کو بدل دیں، تو آپ اس کی فکر نہ کرو، ہم یہ زحمت اپنے رسول کو نہیں دیں گے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مقام وسیلہ عطا ہو، مگر ان کے توسل سے ہم انشاءاللہ تعالی اس قابل ہو جائیں گے، اور ضرور ہم میں سے کوئی فرد واحد اٹھ کر بڑی سے بڑی دنیا کی قوتوں کو للکار لے گا۔ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیکچر کے آغاز میں فرمایا تھا کہ مختلف سلسلہ ہائے تصوف کے برعکس کچھ لوگ خود کو اویسیہ سلسلے سے منسلک کر لیتے ہیں، براہ کرم نظریہ بیعت جو سلسلہ ہائے تصوف میں جاری و ساری ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایز سچ اویسیہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، مڈل ایسٹ میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تذکرہ حیات میں نظر آتا ہے، اور وہ بھی کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت شیخ عبد القادر کو بہجت الاسرار میں 2-4 واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بہجت الاسرار میں کہ حضرت شیخ عبد القادر کو سیدنا ابو بکر صدیق نے خلعت عطا فرمائی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اویسیہ کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب اتنے بڑے بڑے سلسلے آپ کے پاس ہوں، چشتیہ ہو، آپ قادریہ بھی ہوں، سہروردیہ بھی ہوں، نقش بندیہ بھی ہوں، پھر بھی آپ کو کمی لگتی ہے۔ میرا مطلب یہ کہنا ہے کہ پھر بھی آپ کسی دوسرے سلسلے کی ہوس میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ایک پاور انٹاکسیکیشن ہے جو موجودہ گدی نشینوں نے دریافت کر لیا، کیونکہ 2 مرید ملیں گے تو وہ پوچھیں گے جی آپ کے حضور کس مسلک سے ہیں، تو وہ کہے گا جی ہمارے حضور تو قادریہ چشتیہ میں، تو وہ دوسرا کہے گا اچھا ہمارے تو ان سے بھی ہیں اور اویسیہ سے بھی ہیں۔ تو یہ جو مقابلے ہیں اپنا اس کا خیال یہ کیا جاتا ہے یہ پیچھے سے بہت سارے بزرگ ہوں گے تو بندہ ذرا زیادہ وزنی ہو جائے گا، اس لیے یہ گدی نشینوں کے چھوٹے موٹے سے یہ پرابلم ہے، اس کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے۔ Where do you place Yajuj and Majuj and what role are they going to play and when? یاجوج و ماجوج دیکھو جی وہ تو ویسے ہی گوگ اور می گوگ کے نام سے فرانس میں جو بڑے دو ان کی جو ہے اپنا میونسپلٹی اس کے سامنے دو بت انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے، ہی گاگ اور می گاگ ان کا یاجوج و ماجوج۔ تو اگر آپ پرانے روم کو دیکھیں تو روملس اور ریمس یہ 2 بھائی تھے جو انہوں نے بھیڑیے ماں کا دودھ پیا تو ان کے بھی مجسمے ویسے سجائے گئے۔ مگر یاجوج و ماجوج میرے اگر ذاتی اگر میں اس پہ کوئی اصرار نہیں کروں گا اگر آپ نہ مانیں تو بیسیکلی 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جن میں سے جو 2 بیٹے جو ہیں، ایک بیٹے جن سے عرب ہیں جن کو ہم سیمائٹس کہتے ہیں حضرت سام، اور دوسرے حام تھے اور حام میں ہم لوگ آتے ہیں، ان کی نسلوں میں سے آتے ہیں، اور تیسرے بنو یافس تھے۔ یہ بنو یافس جو ہیں ان میں یہ ساری ہند چینی اقوام آتے ہیں، انہی سے وہ 2 خوفناک ترین ٹرائب اٹھے جن کو ہم یوچی ٹرائبز کہتے ہیں، اور ہنس بھی انہی میں سے تھے، یوچی ٹرائب سے، جنہوں نے آگے پھر ہلاکت اٹیلا دی ہن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے تباہی ہلاکت و بربادی پھیلائی۔ تو یاجوج و ماجوج دراصل ان ایریاز میں اگر میں اس وقت اندازہ لگاؤں تو خوفناک ترین طاقت کی حیثیت سے ایک لوگ ہیں، اور ان میں چائنا کی ساری پاپولیشن آتی ہیں یاجوج و ماجوج، کیونکہ جو صفات یاجوج و ماجوج کی ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے یعنی کتے بلی، وہاں تو بحران آیا پڑا ہوا ہے، کتنی ساری اپیلیں بیچارے کتوں بلیوں کی یونائٹڈ نیشنز میں پہنچ چکی ہیں کہ یہ کمبخت ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کی مخلوق کو کھانے پینے والے لوگ جو ہیں کوئی انسانی اوصاف سے تھوڑے سے مبرہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ
اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمیں بہتر غذا کی تلقین نہ ہوتی تو ہم بھی یہی کچھ کھاتے پھرتے، مگر کوئی نفاست کا بھی قاعدہ کرینہ ہوتا ہے، کیچوا وہ نہیں چھوڑتے، کالے کیڑے وہ نہیں چھوڑتے. تو اتنی بے دریغ جو ہے اور بے محابہ کھانے والی قوم یاجوج و ماجوج ہی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ نکلیں گے تو ہر چیز چٹ کر جائیں، وہ ابھی نہیں نکلے تو ہر چیز چٹ کر کے آپ آگے بتاؤ کچھ ہم نے کیا کرا. ابھی تو وہ نکلے بھی نہیں ہیں. اور میں ایک دفعہ جب گھوم پھر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ کدھر گئے، اتنے سارے، کتنا زمانہ تھا ہم رات کو نکلتے تھے تو خوف کی لذت سے کانپتے گزرتے تھے، ہر جگہ کتے بھونکتے تھے. اب کتا ہی کوئی نہیں بھونک رہا تھا تو پتہ لگا کورینز کا آگے انسان. یعنی یہ ساری اقوام ایک ہی طرح کی ہیں، یہ بنو یافس بھی ہیں اور یہ یاجوج و ماجوج بھی ہیں. نکلیں گے یہی، جب بھی نکلیں گے جب مہذب قومیں جنگ کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی نا تو یہ نکلیں گے. اب دوسری جو بات ہے کہ یاجوج و ماجوج دیوار چاٹے، وہ بھی انہی پہ سچی ہو جائے. اتفاق یہ دیکھیے کہ 7000 سال کی تاریخ میں چائنی والے کبھی باہر نہیں نکلے، چائنیز کبھی باہر نہیں نکلے. یہ اپنے کلچرل حدود سے آگے آئے ہی. جب نکلنے لگتے ہیں پیچھے کو مانچو خاندان کی ڈائنیسٹی کا بڑا کنگ مر گیا، کبھی کو وہ مر گیا، کبھی اس کا نتیجہ ہوا جو بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں چائنا میں، جو حکمران بہت بڑے بڑے حکمران تھے. مگر حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے حکمرانوں نے کبھی تسخیر دنیا کا نہیں سوچا اور وہ اپنے ایریا میں ہی سمٹ کے رہ گئے. مگر ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے ان کے نکلنے کی وجہ موجود ہے کہ جب ایٹامک وار کی وجہ سے ایکسٹریم فوڈ شارٹیج ہو جائے گی، اسکیرسٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا ڈھیر پڑا ہوگا مگر لوگ ایک دانہ گندم پر اس کو فوقیت دیں گے. جب ڈراٹ اور اتنا ڈراسٹک کمی آ جائے گی رزق میں، اس وقت یقیناً بہت سارے لوگ شاید باہر نکلیں گے اور یہ بحثیت قوم نکلیں گے. کیونکہ اللہ نے جو ان کے حدیث سے کہتے پھر اللہ وہ زوراور بندے چڑھا کے لائے گا جن سے لڑنا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی. حتیٰ کہ یہ جو مر بھی رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مر رہے ہیں، اور مر رہے ہیں ایک امیجیٹ وائرس سے. وہ محال نہیں نظر آتا. یہ سارے کے سارے ایک رات میں مریں گے اور اتنے خوفناک وائرس سے مریں گے جو ان کی گردن میں نکلے گا کہ صبح تک کوئی زندہ بھی نہیں ہو. دیٹس اونلی پاسبل کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست ایسا کیا ہوا، یا شاید یہ کتا بلا کھانے سے ان میں کوئی ایسا خوفناک وائرس کو پیدا ہو جائے کہ یہ سارے کے سارے ایک رات میں مر جائیں گے. اور مرنا بھی کیا کہ ان کے مرنے سے اتنی بدبو پیدا ہوگی اور اتنی سڑاند پیدا ہوگی کہ دنیا پر کوئی ذی حیات سانس نہیں لے سکے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے پرندے جیسے جو آپ جانتی ہیں وہ کون سے پرندے ہیں، وہ ہیوج پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کو جہاں چاہیں گے پھینکیں گے اور پھر جا کر یہ دنیا آباد کی جائے گی. پروفیسر جسٹ لینڈڈ کوشچن ریلیٹڈ کوشچن ہے، کیا پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یاجوج اور ماجوج کو ہلاکو اور چنگیز خان سے منسوب نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہلاکو گزر گیا، چنگیز خان گزر گیا، وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہیں. میں آپ کو صرف چنگیز خان کی بات بتا دوں کہ اس کی وہ ہلاک کرنا تو پریکٹیکلی جتنی ہلاکت آپ کے ایک مسلمان بادشاہ نے کی ہے اتنی زمین و آسمان میں کسی نے نہیں کیا. امیر تیمور برلاس نے جو ہلاکت کی ہے. چنگیز خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اروا کا ماننے والا تھا اور اپنی کورلتائی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا. اس کی جو مجلس عمل تھی جس کا نام کورلتائی تھا، اس کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا. اس کے اپنے ضابطے قانون تھے. They were very cruel to the other people. مگر یہ کہنے کی بات ہے کہ ان کا اپنا اندر کا نظام انتہائی مہذبانہ اور شریفانہ تھا. اسی طرح ہلاکو اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اصل کوئی اگر زمانے کا قاتل آیا ہے مشرق و مغرب کا تو وہ امیر تیمور برلاس تھا.
اور اس کی انگوٹھی پہ بھی یہی لفظ لکھا تھا کہ از ہیبت شاہ جہاں لرزت زمین و آسماں، اور جتنے سروں کو مینار اس نے تیار کروایا جو قتل، مگر وہ یقیناً مسلمان تھا، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یاجوج و ماجوج میں سے تھا۔ مگر آپ محاورت کرنا، اور مثلا آج بھی ہم اپنے بچوں میں سے کئیوں کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں۔ کوئی بسیار خور ہوگا تو تب یاجوج و ماجوج ہے، کوئی خوفناک عادات والا یاجوج و ماجوج ہے۔ تو ہم نے یاجوج و ماجوج کا محاورہ ہر اس ایکسٹریمٹی پہ یوز کرتے ہیں جو غیر معمولی لگے اور خوفناک لگے۔ ویسے آج کا غوث عالم، کتب عالم، کتب ارشاد کون ہے اور آج کا مجدد کون ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں اس کے پاس نہ بیٹھا ہوتا، آپ کے پاس کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہوتا؟ یہ بھی سوال ہے کہ ذہن عصر آؤٹ آف حاضر، ایک بات آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آؤٹ آف لاٹ آف ججمنٹس وچ وی کین پاس آن پیپل، اور جب ہم دیکھتے ہیں میرا خیال یہ کہ دنیا اسلام میں ایک تو دو چار چیزیں بڑی آبویس ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی کلاسیفائڈ ایسی ہمیں ریزنیبل پرسنالٹی نظر نہیں آ رہی، جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ کیا نام ہوتا تھا، ہارون یحییٰ، کوئی حمزہ، وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ سلسلے میں جیسے حسین نصر وغیرہ ہیں، اس طرح ناظم ہیں قبرص کے۔ دیز پیپل آئی ہیو سین، جیسے انڈونیشیا میں بھی ہیں، مگر ان کی تعلیمات بڑی لوکل سی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنی لوکل سی تعلیمات کے ساتھ کوئی بندہ اتنے بڑے آفس کی توقع نہیں کر سکتا جتنے بڑے آفس آپ مینشن کر رہے ہو۔ obviously it has to be، جیسے اگر ہم فرض کرو ایک مجدد کی بات کرتے ہیں تو جب بہت سارے لوگوں کو مقابلے میں لاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی شخص تھا جس کا میسج ساری دنیا پر پہنچا، مانا گیا، تسلیم کیا گیا، اور اسے مسلمانوں کا راہبر تصور کیا گیا۔ وہ اقبال تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحد کاشغر۔ مگر جو شاعر یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی تو لازم ہے کہ وہ نیل سے لے کر حد کاشغر تک پہنچے۔ اور آج بھی ٹرانساکشیانہ میں، تاشقند میں جب وہ بڑا جلوس نکلتا ہے تو وہ اقبال ہی کے گراں خیز وہ جو اس قسم کے اشعار پڑھتے نکلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں وہ جانا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی مسلم امہ ہے، اقبال is being considered as somebody who can arouse their slumbering spirits to the heights of spiritual excitement۔ تو اس شخص کو تو ہم مجدد کہہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے 1936 میں یا شاید 36 یا 38 میں وہ فوت ہوئے، اور اس کے بعد یہ جو میرا خیال کرتے ہیں کہ 2030 تک آپ کو نئے مجدد کا پتہ لگ جائے گا۔ ذہن عصر حاضر کا المیہ عظیم کون سا ہے؟ لیک آف سینس آف پرائیورٹیز۔ میں عصر حاضر کو تو نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے مسلمان کی سب سے بڑا جو المیہ نظر آتا ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو ایک وصف دیا ہے، اور یہ تمام انسانوں میں ہے کہ یہ از خود پرائیورٹیز مرتب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کو صبح سے لے کر شام تک کی لسٹنگ کر کے دیتا ہے، گریڈنگ کر کے دیتا ہے، امپورٹنسز بنا کے دیتا ہے۔ یہ صبح اٹھتے ہی آپ کو ہوتا ہے دس از مور امپورٹنٹ تھنگ، دس از امپورٹنٹ، دس از امپورٹنٹ، دس از امپورٹنٹ۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ ہمیں یہ امپورٹنس کی وجہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، جیسے ایک دن کی ملتی ہے، ہمیں ایک سال کی پرائیورٹی بھی ملتی ہے، ایک طالب علم کو 2 یا 4 سال کی پرائیورٹی، ایک سیاستدان کو پرائیورٹی ملتی ہے۔ مگر ان لوکل پرائیورٹیز کے ساتھ ساتھ ایک پوری زندگی کی پرائیورٹی بھی اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اتفاقاً اس کا ڈسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس پرائیورٹی کا علم نہیں ہوتا، اور ہم ہمیشہ چھوٹی پرائیورٹیز کے شکار ہو جاتے ہیں۔
اور جب وقت آتا ہے اس پرائرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا تو بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ موج حیات جو ایک دفعہ گزر جاتی ہے پلٹ کے وہاں نہیں آتی. اس لیے ہمیں شروع سے آئی کال وزڈم اینڈ اے گڈ مائنڈ دیٹ مائنڈ. آپ یہ یقین رکھو کہ میں نے آج تک مشرق و مغرب میں عالم اور عاقل دونوں لفظوں کا اطلاق اس شخص پہ کبھی نہیں کیا جس کو زندگی کی پرائرٹیز کا علم نہیں ہوتا. اینڈ وی آل نو ایز مسلمان کہ ہماری پرائرٹی صرف ایک ہے زندگی کی، اور وہ قرآن حکیم میں ایک چھوٹی سی آیت میں ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے تمام عقل و معرفت تمہیں اس لیے دی، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر. یہی ٹاپ پرائرٹی ہے. اسی لیے I always keep on saying that the only top priority of intellectual curiosity is God and nobody else. پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی کتاب کا نام علامات رکھا ہے اور ویب سائٹ کا بھی، کوئی خاص وجہ ہے؟ بچہ وہ جیسے کسی صحرائے بسیط میں کوئی مسافر چلتے چلتے قطرہ آب کی تلاش میں سراب کو پانی سمجھتا ہے تو وہاں کوئی علامت ہی اس کے کام آتی. ایک ایسا مسافر جو اس صحرا میں پہلے سے گزر چکا ہوتا ہے اور جو اس کو درد دل مسافران راہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں نشان منزل چھوڑ جاتا ہے. اور یہ جو میں نے علامات نام رکھا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس بے برگ و بیاہ میدان عقل سے گزرتے ہوئے عقل میں کوئی خاص رونق نہیں ہوتی. اس میں جو بیزاری ذات سے چھوٹے چھوٹے نکات مرتب ہوتے ہیں تاکہ آنے والے ان رستوں سے آسان گزر جائیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں. اس لیے علامات جیسے آسمان پہ آپ کو رستہ دکھاتے ہیں، زمین پر بھی آپ کو یہ رستہ دکھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام مسلمان کسی مذہبی جماعت میں شامل ہو جائیں یا نہیں، خاص طور پر آج کے مذہبی تفرقے کے زمانے میں؟ خاصی حضرات، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میرا نام بڑے پہلے رکھا گیا تھا. میرے باپ نے رکھا، میرے دادا نے رکھا، میرے رسول نے رکھا، ابراہیم نے رکھا. سیدنا ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ تیری ملت ہے، یہ آنے والے مسلمان تیری ملت ہیں. ہوا سماکم من المسلمین، اور ہم نے ان کا نام مسلمان رکھا. میرے رب نے، میرے اللہ نے ابراہیم کی امت کا نام مسلمان رکھا. میرے رسول نے اس پہ تائید کی اور کہا ہم مسلمان ہیں. اب مجھے بتاؤ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی اور چکر میں پڑنے کی؟ میں قائد اعظم کی بات ریپیٹ کرتا ہوں. کسی نے پوچھا قائد اعظم تو کیا کرتا؟ اس نے کہا میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ یہ کہے کہ اے محمد علی تو مسلمان کی حیثیت سے پیدا ہوا، مسلمان کی طرح جیا اور مسلمان کی طرح مرا. تو میرا خیال یہ کافی ہے. well if somebody is دیوبندی بریلوی یہ وہ، بھائی میں یہ تشخص لے کے قبر تک نہیں جانا چاہتا. there are schools. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج چکوال کا پڑھا ہوں. یہ کالجز ہیں، اسکولز ہیں، یہ میرا تشخص نہیں ہے. میں تو وہ چیز اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کروں جو میں نے پڑھی ہے، جو میں نے پڑھی میں انہیں اس کے ساتھ چلنا ہے. میں نے دیواریں اٹھا کے ساتھ نہیں چلنا ہے. اس لیے اگر آج بھی مجھے حکمت کا، علم کا کوئی ذرہ کسی مکتب فکر سے نظر آئے گا میں اسے ضرور وصول کروں گا. یہ میری میراث ہے. میرے اللہ نے کہا کہ وہ علم جس کا نفع ہے تمہاری میراث ہے. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جس علم میں نفع نہیں ہو اس سے اللہ مجھے پناہ بخشے. سو علم کی تلاش ضروری ہے کہ اسکول کی تلاش ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. دیکھو ایک اسکول کے ساتھ آپ کو اس کی خامیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں. میں ان خامیوں کا کیسے ٹھیکہ لوں جو بڑی سے بڑی خامیاں جو یہ لوگ کرتے چلے آ رہے. امت کو بانٹنے کا عمل اب بھی جاری ہے. امت مسلمہ
کو ایک ہی ٹائٹل کافی ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا نام لے اور میٹھے میٹھے اپنی قبروں تک، انہیں میٹھے میٹھے بھائی کم بنے اور قبروں تک ضرور پہنچے۔ جب تمام مخلوقات کے سامنے امانت عقل رکھی گئی تو انسان نے اس کو آپٹ کیا۔ یہ کون سا انسان تھا؟ صرف حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے یا تمام ارواح نے اسے اٹھا لیا؟ جب امانت عقل انسان اور دیگر مخلوقات کے سامنے رکھی گئی تو انسان نے جب اس کو آپٹ کیا تو کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے یا تمام ارواح تھے؟ انفیکٹ یہ جو ابتدائی حال میں ابھی شاید آدم بھی نہ بنے ہوئے ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، ہم اس تصور میں یہ تھوڑا سا ایسے جس کے لیے آپ کو اپنے تصور کو بیانڈ میٹا فزکس لے جانا پڑتا ہے۔ یہ ڈیزائن میں تھا، جیسے انسان کے ڈیزائن میں ہے، بہت سے اشیاء کے ڈیزائن میں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اشیاء جو ہے خدا کی فکر میں تھی اور تمام کائنات میں پلان ہو چکا تھا کہ یہ جن ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ بھوت ہیں، یہ جنگل ہیں، یہ انسان ہیں۔ میثاق کے دن سے بھی کچھ عرصہ پہلے جب اللہ نے ایک نعمت بنائی، عقل کو تخلیق کیا، تو پھر یہ تصور کر کے اس آیت کو دوسری طرح اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے سوچا کس کو دوں، جنگلات کو دوں، کسی جنگلات کی وجہ سے آپ یوں دیکھیں کہ ہم پلانٹس کو دوں، پتھروں کو دوں، وجود انسان کو دوں، کس چیز کو دوں۔ جب اس نے یہ پلان کر رہا ہوگا تو وہاں انسان ایک واحد ایسی اس کو ہستی نظر آئے گی جس کو وہ یہ نعمت دے سکتا تھا۔ باقی مخلوقات میں سے جو اب بھی زندگی کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے پلانٹ لائف ہے، سٹون لائف ہے، وہ ہر صورت اللہ کے نزدیک وہ زندگی کی فارمز ہیں، مگر جب اس نے پلان کیا کہ یہ امانت کس کو دوں تو اس کے سامنے اگر کوئی جائز حقدار یا پروسیسنگ میں کوئی چیز سامنے آئے تو وہ انسان تھا۔ اب اس کے قبول کا جو دعویٰ ہے، قبول کا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بہت ساری چیزیں اس نے اپنے سامنے اکٹھی کی، اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے پھر اس کو تسلیم کرواتا۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں انسان کو امام بنانا چاہتا ہوں، بڑا بنانا چاہتا ہوں، تو ساتھ ساتھ کچھ دوسری مخلوقات نے بھی عذر کی، ان کو کنونس کرنے کے لیے خدا اتنا بڑا استاد ہے، اتنا بڑا استاد ہے کہ کوئی تحکمانہ کاروائی سنگل ہینڈڈ بغیر کنونس کیے نہیں کرتا۔ جیسے اس نے فرشتوں کو کہا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کرنا تھا، قطعاً نہیں کرنا تھا، ان کی مجال ہی نہیں تھی۔ بٹ being a very great teacher, he wanted to convince them کہ وہ ڈیمونسٹریشن کر کے دیکھ لیں کہ یہ میرا دعویٰ جو اس کی بہتری کا ہے باقی چیزوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح جب اس نے انسان کو عقل پیش کی اور اسے کہا اور انسان نے اٹھا لیا، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے خود ہی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا۔ He has inherently pointed out کہ in spite of the fact کہ they deserve all this honor، یہ غلطی ضرور کریں گے اور جہالت کے مرتکب ضرور ہوں گے۔ تو یہ اس کی بے انتہا علمیت کا ایک مظاہرہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے تمام اس نے ٹوٹلی علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کون حقدار ہے کون نہیں۔ صاحب میرا خیال ہے کہ آخری کوشچن یہ ہوگا، عذرائے کرم عقل اور روح کی حدود اور علیحدہ شناخت کی وضاحت فرما دیں۔ عقل اور روح کی حدود اور علیحدہ شناخت کی وضاحت فرما دیجیے۔ خادم حضرت برا نہ مناؤ تو اگلے سیشن میں یہی موضوع رکھنا، کافی بڑا موضوع۔ بعض اوقات آپ چھوٹا سا سوال کرتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کم از کم 2-4 لائبریریوں کی کتابیں سما جائیں گی۔ تو سمپلی ایسے کہ عقل اور روح اور یہ سارا طرف جو کریٹ ہوا ہے، یہ ہمیں یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ عقل از اے پارٹ آف دی ارتھ اور اے پارٹ آف دی اسکائز۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقل تخلیقات عالیہ میں سے، اللہ نے اس کو بڑے معتبر انداز سے تخلیق کیا، اور جب عقل کو تخلیق کیا تو اسے کہا مجھے چل کے دکھا، جب وہ چلی تو اسے کہا پلٹ کے آ،
جب وہ پلٹ کے آئی تو اللہ نے اپنی ذات پر فخر فرمایا اور کہا میں نے کیا خوبصورت تخلیق کی ہے، اور پھر کہا ہے عقل جو تجھ سے لے گا اسے دوں گا، جو تیرے بغیر آئے گا اسے نہیں دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوالٹی پھر یہ کوالٹی انسان کو عطا کر دے گی۔ جب انسان کو عطا کر دے گی تو بدن یہ کوالٹی اٹھانے والا نہیں تھا، اس لیے سب سے پہلے انسان کی روح کو یہ کوالٹی عطا کی۔ جب وہ نیچے اترا تو پھر اس کو ذہن کی قید دی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی مرتبہ بھی سنا تھا کہ ذہن جو نیچے ڈیولپ ہو رہا تھا تھوڑا تھا، مختصر تھا، بندروں سے تھوڑا زیادہ تھا۔ اور ابھی بھی ہمارے کزنز اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ جی ہم پر تو کوئی عنایت نہیں، اس کم وقت کو اتنا بڑا دماغ دے دیا اللہ نے۔ یہ جو ہمارے چمپینزیز وغیرہ ہیں کافی قریب کے ہیں، تو وہ جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں، مگر آسمان والے بھی کہتے ہیں کہ 4th آئس ایج کے بعد جو انسان باقی بچا وہ محدود ذہن کا تھا، اب اس قابل نہیں تھا کہ عقل کو سمیٹ سکتا، تو پھر ایک انتہائی گہرا الیکٹرک چارج آ کے ذہن انسان پہ گرا، جس سے اس کی کوانٹٹی آف برین بڑھ گئی، اور بقول ول ڈیوران کے اینڈ سڈنلی he started thinking and this is the beginning of the homo sapien۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی تسلی ہوگی، میں پہلے نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ پروفیسر پوچھا گیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں فوراً زندہ کیا جائے گا اور منکر و نکیر حساب لیں گے، جبکہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تب مردے زندہ ہوں گے، کون سی بات درست ہے؟ پہلا کیا عقیدہ ہے جی؟ قبر میں فوراً زندہ کیا جائے گا انسان کو اور پھر منکر و نکیر اسے حساب لیں گے، کیا یہ درست ہے یا جب سور پھونکا جائے گا تب؟ اصل میں آپ دیکھیں سوال تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ موت تو صرف ایک دفعہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ قبر میں زندہ کرنا اور سور پھونکنا اس میں ٹائمنگ کا فرق ہے سر۔ کوئی ڈاکٹر صاحب آپ آؤ گے تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے آؤ نا، مجھے آؤ تو صحیح۔ اچھا میرے دوست مہربان ڈاکٹر عبد الجلیل صاحب ایک کنسلٹنٹ ہیں ہوتے ڈن کاسٹر میں، مگر میرے سب سے عزیز اور معتبر شاگرد ہیں، میں نے کہا شاید میری مدد کو آ جائے۔ تو خاطر حضرات بات یہ ہے کہ موت کے بعد جو ایک ایگزامینیشن ہے یہ امیجیٹ ہے اور یہ زندگی کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے، اور اس کے بعد جو سور پھونکنے والی ہے تو وہ قیامت کے وقت ہوگی، وہ انڈیویجولز کو جگانے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک مکمل فنائے زندگی کے بعد اثر نو اس ساتھ کا اعلان ہے جس میں تمام زندگیاں اٹھائی جائیں گی۔ یہ جو قبر کا حساب کتاب ہے یہ انڈیویجول ہے، اور اس سے صرف راہیں ڈٹرمن ہوتی ہیں، کامیابی اور غیر کامیابی۔ دس از اے گیٹ وے ٹو گیلیکسیز۔ مگر جو قیامت کا سور ہے وہ ٹوٹل فنا کے بعد، دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد قیامت کے آغاز کا نام ہے، وہ قیامت کے آغاز کا نام ہے، وہ کوئی انڈیویجول کو جگانے کے لیے نہیں ہو۔ پروفیسر بہت شکریہ۔ پروفیسر سے گزارش ہے کہ اختتامی کلمات اور دعا کروا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعا مانگ لیجیے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا أسألك العفو والعافية. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم إنا أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الزجوع. أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم رب النبي محمد نغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مزلات الفتن ما هجشتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كما غافل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. Thank you very much. Thank you.